اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کی تو بہت ہی خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس میں سے صرف ایک دو خوبیوں کو بیان فرما رہا ہے، تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ جیسے کل کہا کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام میں صرف یہی ایک خوبی تو نہیں تھی کہ وہ وعدے کے سچے تھے، اور بھی بڑی خوبیاں تھیں۔ اس خوبی کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص خوبی تھی جو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام تو نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی گھر والوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے گھر والوں کو نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تبلیغ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس طرف، نماز بھی چونکہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ جو فرائض ہیں ان کی تبلیغ گھر والوں کو ضرور کی جائے۔ نماز کی تبلیغ، زکوٰۃ کی تبلیغ، یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ تو اسی طرح جتنے کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کا کرنا فرض ہوتا ہے، گھر والوں کو اس کا ضرور حکم کرنا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے یہ جانے ان کا کام جانے، میں اپنا عبادت کرتا رہوں، مجھے ان سے کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، ورنہ اللہ اتنا کہہ دیتا بھی ہر کوئی اپنے آپ کو خود بس جہنم سے بچائے۔ ایسا نہیں کہا اللہ نے، کہا اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے، اپنے گھر والوں کو بھی تم بچاؤ، یعنی گھر والوں کو دین کی باتوں کی تبلیغ کر کے ان کو بچاؤ۔ ہمارا کام ہے ان کو دین کی تبلیغ کرنا۔ کیسے تبلیغ کرنا؟ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آگے وہ عمل نہ کریں، ہاں ڈنڈا نہیں اٹھانا۔ البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر والوں کو دین کی بات ہی نہیں کی، کہا ہی نہیں بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو سارے نماز پڑھو۔ زکوٰۃ فرض ہے گھر والی پر، اس کو کہا جا بھی تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ تمہارے پاس زیور ہے، لہٰذا زکوٰۃ دو۔ اسی طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں گھر والوں کو ان کو حکم دیا جائے، نہ یہ کہ گھر والوں کو خود نافرمانی پر اکسایا جائے۔ ہاں بھی بتاؤ کیا چاہیے، کہا جی ابا ٹی وی لے دو، کہا جی بسم اللہ، بچوں کو میں نے خوش کرنا ہے، کماتے کیسے لیے ہیں، بچوں کو تو نہیں دیں گے تو خوش نہیں کریں گے، اور کیا کریں گے؟ ایسا نہیں کرنا، ایسا کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے نماز، زکوٰۃ، فرائض کی تبلیغ کرنا، گھر والوں کو تبلیغ کرنا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ کام نبی کیا کرتے تھے۔ جب انسان گھر والوں کو دین کی تبلیغ کرے گا تو پھر کیا اس کا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک؟ اگلے حصے میں وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، ایسا آدمی ایسا ہوگا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو دین کی تبلیغ کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو کریں گے نا بھی سارے۔ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو مارو۔ یعنی 7 سال کا بچہ ہو تو چلتے ہوئے کہہ دیا کرو چلو بیٹی نماز پڑھ لو تم گھر میں، چلو بیٹا میرے ساتھ نماز پڑھنے چلو۔ اس سے زیادہ نہ کرو، نماز پڑھنے نہیں آیا سختی نہ کرو، کیوں نہیں پڑھی؟ 3 سال تک ایسے کہتے رہو، جب وہ 3 سال تک سنے گا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو جب 10 سال کا ہوگا انشاءاللہ وہ خود نمازی بن چکا ہوگا۔ تو جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کو کہو نماز پڑھو، اب نہ پڑھے تو اب مارو۔ اس مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا لو بس اس کی پٹائی شروع کر دو، یہ مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تم کہہ کر گئے بیٹا چلو نماز کے لیے، میں بھی مسجد جا رہا ہوں تم بھی آ جاؤ، وہ نہیں آیا۔ جو واپسی آئے پوچھا بیٹا نماز نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی، تو اس کو ہلکا سا منہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر تھپڑ مار دو، ایسے تھپڑ مار دیا بس، جس سے اس کو یہ پتہ چلے کہ مجھے بابا نے مارا ہے۔
یعنی وہ یہ سمجھے گا یہ کوئی بڑا نقصان ہوا ہے مجھ سے کہ نہ مارا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں پہ کس پہ مارتے ہیں؟ برتن ٹوٹ جائے، سکول پڑھنے نہ جائے، ٹیوشن پہ نہ جائے، گھر کا کوئی نقصان کر دے، کوئی موبائل توڑ دے، گاڑی کو خراش کر دے، ایسی باتوں پہ مارتے ہیں۔ تو وہ سمجھتا ہے شاید برتن کوئی قیمتی چیز ہے کیونکہ اس پہ ٹوٹنے پہ مجھے مارا گیا ہے۔ ٹیوشن چھوڑنا تو بڑی مصیبت ہے کہ اس کے چھوڑنے پہ، ٹیوشن نہ جانے پہ مارا جاتا ہے، سکول نہ جانے پہ مارا جاتا ہے۔ جب نماز نہ پڑھنے پہ آپ اس کو ہلکا سا تھپڑ لگائیں گے تو سمجھے گا نماز بھی کوئی بڑی شے ہے۔ تو اس سے بچے کے دل میں نماز کی اہمیت بٹھانا مقصود ہے، نہ یہ کہ اس کو ڈنڈے سے پٹائی کرنا مقصود ہے۔ لیکن منہ پہ نہ مارا جائے کبھی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سختی سے منع فرمایا ہے چہرے پر مارنے سے، کبھی بھی چہرے پہ کسی کو نہ ماریں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا بچوں کو نماز کا حکم کرنا، ایسے ہی گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں، زکوٰۃ کا بھی حکم کریں، شریعت کے دوسرے کام کا بھی۔ اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، حدیث میں آتا ہے فرقوا بینہم فی المضاجع، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر جدا کر دو۔ اب ان کو اکٹھے نہ سونے دو، 2 بھائی بھی اکٹھے نہ سوئیں اور بہن بھائی بھی اکٹھے نہ سوئیں۔ 10 سال کے بعد دونوں کو الگ الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر میں شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سوچ ہماری سوچ سے اعلیٰ ہے، اللہ کا فرمان ہماری سوچوں سے اعلیٰ ہے۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے 10 سال میں بستر جدا کر دو، ہر ایک کی الگ چارپائی بنو۔ اگر گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ چارپائی بنائیں تو ایک چارپائی کے اوپر دونوں کے الگ الگ کمبل بناؤ، الگ الگ رضائیاں بناؤ، اتنا ضرور کرو۔ ایک رضائی میں 2 کو نہ سلو، گرمیاں ہیں تو ایک چارپائی پہ دونوں کو نہ سلو۔ اس کا فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل تو جو میڈیا نے تباہی پھیلائی ہے، 10 سال تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے ہی شعور آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے کہ ان کو اکٹھے نہ سلایا جائے۔ شریعت کی باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ان پر غور دی جائے۔ شادیوں میں، خوشیوں میں، جو گھروں میں کوئی بڑی تقریب ہو جائے، کوئی دعوت خیرات ہو جائے گھر میں، تو چونکہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر سلانے ہوتے ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں کرتے کون کہاں سویا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر افراد زیادہ ہیں، چارپائیاں بیڈ تھوڑے ہیں، پھر بھی نظر رکھو کس کو کہاں سلانا ہے، کس کو کہاں سلانا ہے۔ ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کے اپنے بچے چاچو کے گھر گئے ہوئے ہیں، ماموں کے گھر گئے ہوئے ہیں، وہاں جون سا بچہ جس کے ساتھ سویا ہوا ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اپنی نظر میں رکھو۔ نئی ترتیب بن سکتی، ان کو کہو جی ہم سارے الگ سوئیں گے، ان کو کہو نیچے ہماری چٹائی بچھا دو، میں اور میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری گھر والی، ہم سارے یہاں سوئیں گے، ہمیں نیچے چٹائی بچھا دو۔ بڑی چٹائی بچھا کے تم سارے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سلا لو۔ شریعت اس کو بہت فوکس کرتی ہے، ہمیں بھی فوکس کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے تھے اور نبی تھے۔ صدیق جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی بھی۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلندیاں عطا کر کے ایک بہت بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ وہ بلند مقام کیا تھا؟ ان کو نبوت عطا کر دی تھی۔ نبوت اور رسالت انسانیت کے لیے سب سے بلند مقام ہے۔ اس بلند مقام کی سیڑھیاں ہیں تقویٰ، پرہیزگاری، چونکہ اللہ خود فرما رہا ہے مکانًا علیہ، عالی مرتبہ دے دیا تھا۔ عالی مرتبہ اللہ نے کس کو کہا ہے؟ تقوی کو، نیکی کو۔ مال کو عالی مرتبہ نہیں کہا، لہذا جو جتنا نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے اتنا اس کا گریڈ اپ ہو رہا ہے۔ مکانًا علیہ، ہم اس کو بالکل انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا گریڈ اپ کر دیا ہم نے۔ گریڈنگ کی جو اوپر نیچے ہونا ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے، نیکیوں کے ساتھ ہے، وہ مال کے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں جس کا مال بڑھ جائے، جس کا دنیاوی گریڈ بڑھ جائے، سکیل بڑھ جائے، عہدہ بڑھ جائے، سیلری بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اس کو تو اوپر ہو گیا کام۔ یہ اوپر نہیں ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے مکانًا علیہ، ہم نے ان کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری میں بلند مقام دے دیا ان کو۔ تو بلند انسان وہ ہے جو نیکی میں بلند ہو، مال کا بلند کوئی بلند نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں مال کی محبت ایسی بیٹھی ہوئی ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مال کمانا کوئی گناہ تو نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ ہماری ضرورت ہے۔ اور مال کوئی نقصان دہ تو نہیں ہے، مال نفع بخش بھی ہے۔ مال سے آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسجد مدرسے بنواتا ہے۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں حدیث میں اور قرآن میں اتنا مال پر رگڑا لگایا جاتا ہے کہ مال ایسا اور مال ایسا۔ تو میں ایک عرصے تک سوچتا تھا پہلے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے کہ مال کوئی ایسی بری شے تو ہے نہیں، مال تو ضرورت ہے ہماری، اور مال دین کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ رسول اتنی سخت نفی کرتے ہیں مال کی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ،
وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، آپ نے اس کو فتنہ کہہ دیا۔ اور ایسے ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ مال کو فتنہ کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں تمہارے مال فتنہ ہیں، اور ادھر مال ہماری ضرورت ہے۔ تو اس کے پھر جو جواب ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، وہ جواب اس کا یہ ہے، یعنی اس بات کا جواب کہ مال تو ہماری ضرورت ہے، مال سے تو نیکی کے کام ہوتے ہیں، تو مال کو فتنہ کیوں کہا جاتا ہے، مال کی قباحت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں جتنی مال کی اہمیت بیٹھ چکی ہے، جب تک شدت سے سختی سے اس کو رد نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ دل سے نہیں نکلے گی۔ ہم نے مال کو صرف اس حد تک نہیں رکھا ہوا کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، انسان مال کے پیچھے ایسا نابینا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اور بعض دفعہ اسلام بھی چھوڑ جاتا ہے مال کی وجہ سے، اور اللہ کا نافرمان ہو جانا تو عام سی بات ہے، نعوذ باللہ۔ ہر جگہ دیکھ لو، دکانوں میں، دفتروں میں، پیسے کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے۔ رشوت کا کیا مطلب ہے؟ اور گاہک کو غلط سودا دینے کا کیا مطلب ہے؟ ڈیوٹی پوری نہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی جائیداد دبانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مال کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا۔ تو چونکہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بہت ہے، اس لیے اللہ رسول نے شدت سے اس کی نفی کی ہے، تاکہ کچھ تو محبت کم ہو، کچھ تو دل آخرت کی طرف راغب ہو۔ اس لیے ہمارا دل آخرت کی طرف راغب ہونا چاہیے، اتنا مال کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے کہ نہ ہمارے لیے نماز کا ٹائم ہے، دکان چھوڑ کے نماز پہ گئے تو ٹھک ٹھک نماز، گاہک نہ چلا جائے، دفتر کھیت چھوڑ کے نماز پہ گئے تو ٹھک ٹھک، ہماری نماز کے لیے ٹھک ٹھک، اور دکان کے لیے ماشاء اللہ، دفتر کے لیے، کھیت کے لیے، کاروباروں کے لیے، اس کے لیے ہمارے سارے دن ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کھیتوں، دفتروں، دکانوں میں جانا غلط ہے، لیکن جتنا ہمارا دل لپکتا ہے مال کی طرف، کیا اتنا مسجد کی طرف بھی لپکتا ہے؟ یعنی دل کرتا ہے کہ یار آج کوئی چھٹی ہو، مسجد میں بیٹھوں، سارا دن آج مسجد میں گزار دوں، ایسا دل کرتا ہے؟ یہ دل تو کرتا ہے کہ آج ایسا دکان پہ بیٹھوں، ایسا رش ہو نہ شام تک سر کھجانے کا موقع نہ ملے، آج تو کوئی ایسا ہو جائے، سیزن ہے، اللہ کرے میری سیلری بڑی اچھی ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر مال کے شوق بھی ہوتے ہیں، اور مال پہ ٹائم لگ رہا ہو، دل خوش بھی ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہمارا دل کرتا ہے کہ آج یار ایسا ہو جائے کہ سارا دن مسجد ہی بیٹھا رہوں؟ تو اس پہ دل خوش نہیں ہوتے، نہ دل ادھر لپکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل میں مال کی محبت زیادہ ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ نکل تو سکتی نہیں، نکل ہی نہیں سکتی، اور نکلنے بھی نہیں چاہیے۔ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ میں اپنے بال بچوں کا پیٹ اپنی کمائی سے پال سکوں، لیکن اپنے بال بچوں کا پیٹ تو بڑی دور کی بات ہے، دوسروں کے پیٹ کاٹنے کے لیے فکر میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، مال کی محبت مجھے بھی کم کرنی چاہیے، آپ کو بھی۔ ہم مال کی محبت میں مسجد میں نہیں آتے، قرآن میں نہیں آتے، حدیث کی تعلیم کے لیے نہیں آتے، اسلامی بیانات کے لیے نہیں آتے، کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے مال میں سے۔ آگے اللہ نے نبیوں کی شان بیان فرمائی، اولئک الذین، یہ پہلے بتایا تھا، اس کو اولئک پڑھتے ہیں، اولئک کی واو نہیں پڑھتے، لام کو بہت کھینچتے ہیں، بہت اس لیے کھینچتے ہیں کہ ایک تو کھڑی زبر دی ہوئی ہے، ایک تو یہ کھینچنا ہو گیا، پھر اوپر لمبی مد دی ہوئی ہے، پھر اس کو اور کھینچنا ہو گیا، اس لیے پڑھیں گے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین چونکہ یا کے نیچے کھڑی دیر ہے نا، نبیین من ذریت آدم، ذریت آدم، وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم، ابراہیم نہیں پڑھنا بھائی، ابراہیم نہیں ہے، ابراہیم ہے، راہ پر کھڑی زبر نا، ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سجدا وبکیا۔ آگے السجدہ لکھا ہوا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت سننے کی وجہ سے، میرے اوپر پڑھنے کی وجہ سے، اور آپ کے اوپر آیت سجدہ کو سننے کی وجہ سے سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ وہ عام سجدے کی طرح سجدہ ہوتا ہے، میں کر کے دکھلا بھی دیتا ہوں۔ یہ بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، مائک لگا بھی رہے تو ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا سا اس طرف ہو جاتے ہیں، یہ سجدے کی طرف رخ کر لیں، قبلے کی طرف رخ کر لیں، کھڑا ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، بیٹھے ہوں تو بھی ٹھیک ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے نا تکبیر تحریمہ نہیں کہنی، اللہ اکبر ایسے نہیں کہنا، بس ایسے بیٹھا ہوں نا، اب میں واقعتاً سجدہ کر رہا ہوں، بلکہ پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ اب بیٹھے ہیں تو ایسے آگے جائیں گے، اللہ اکبر، سجدے میں سر رکھ دیں گے، تو یہاں 3 دفعہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔
پڑھنے کے بعد نا مثلا میں نے 3 دفعہ پڑھ لیا، اب اللہ اکبر، بس سلام نہیں پھرنا۔ اب میں عملاً کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ بھی لیں گے، میرا سجدہ بھی ہو جائے گا۔ بس ہو گیا سجدہ۔ اس کے لیے کوئی سلام پھرنا نہیں ہوتا اور شروع میں کوئی اللہ اکبر کہنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بغیر ہی سجدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سجدہ تلاوت ہے، یہ سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے تلاوت کرتے رہے قرآن کی اور مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو جتنے قرآن پڑھ چکے ہیں ہر پورے قرآن کے بدلے میں 14 سجدے بنیں گے۔ مثلا آپ 5 دفعہ قرآن پورا مکمل کر چکے ہیں تو 14 5 70 سجدے آپ پر واجب ہیں، وہ کسی وقت بھی آپ کر لیں، اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس طرح اکٹھے کیے جا سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے اب تک نہیں ہوئے اب وہ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح اکٹھے نہیں کرنے چاہیے کہ مثلا پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، جب قرآن ختم ہوگا آخر میں 14 اکٹھے کر دیں گے، اس لیے کہ موت آ جائے گی کسی وقت بھی، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ جس دن میرے قرآن کی تلاوت ختم ہو اسی دن موت آئے، موت تو کسی وقت آ جائے گی۔ مثلا اگر میرے 7 8 سجدے گزر چکے تھے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میری موت آ گئی، تو میں نے تو ابھی وہ 8 سجدے نہیں کیے، تو 8 واجب میرے سر پہ رہ جائیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ تو ہر روز کی تازی تلاوت کے ساتھ سجدہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شان بیان فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعم اللہ انعام فرمایا۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے بھی ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے تھے ان میں سے بھی انبیاء پیدا ہوئے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور حضرت ابراہیم اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی نبی ہوئے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے چن لیا۔ اچھا، یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے دین کے کام نہیں لیتا، یہ بہت بڑی دولت ہے دین، مال اللہ ویسے بھی دے دیتا ہے، لیکن کسی انسان کو اللہ دین کے لیے چن لے یہ کوئی ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو چنا ہوا ہے، یہ واللہ اس کا چنا ہوا ہے، ورنہ ماشاءاللہ یہاں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، ہزاروں لوگ رہتے ہیں۔ یہ شوق تو سب میں ہونا چاہیے نا، بھئی میں پورا قرآن کی تلاوت سیکھ لوں، قرآن پڑھتے کیسے ہیں اس کا ترجمہ سیکھ لوں، اس کی تفسیر سیکھ لوں، لیکن کتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں، کتنے ایسے بھی ہیں جو آنا بھی چاہتے ہیں۔ یعنی آپ ان کو بتایا نا کہ ہمارے ایسے کورس ہو رہا ہے، پورے قرآن کی صحیح تلاوت بتاتے ہیں، ترجمہ اور موٹی موٹی تفسیر بتاتے ہیں، ممکن ہے میرے سامنے تو بعضوں نے کیا بھی صحیح، بعض ارادہ بھی کر لیتے ہیں لیکن آ نہیں سکتے، بعض جی کوئی مجبوری بن جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ مجبوری مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے چناؤ مسئلہ ہے۔ اگر ہم آئے بیٹھے ہیں تو اس رب کی رحمت ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چناؤ کر ہم کیا کر لیں گے؟ ہم سے اچھے پڑے ہیں ماشاءاللہ، مال میں بھی، حسن میں بھی، سمجھ میں بھی، لیکن نہیں ہوا انتخاب، تو اللہ سے مانگنا چاہیے روزانہ کہ اللہ تو مجھے اپنے دین کے لیے چن لے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی دنیا میں بھٹکتے مر جاؤں یہاں سے، ایسا ہو اللہ تیرے دین کی طرف لپکتے مروں، تو مجھے چن لے اپنے دین کے لیے۔ جن کو اللہ چن لیتا ہے وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں کہا ہم نے ان کو ہدایت بھی دی اور ہم نے انہیں چنا بھی سے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ اس آیت پر سجدہ اس لیے ہے کہ تاکہ جب اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ سجدے میں جھک جاتے ہیں انسان فوراً جھک جائے۔ اب تمہارا ایک درس ہو رہا ہے، ویسے جب آپ تلاوت کر رہے ہو جب بھی اس آیت پر پہنچیں فوراً سجدہ کر لیں، اب جب ہمارا درس ختم ہو تو اس وقت کر لیں۔ یہ مسئلہ گھر جا کر بھی عورتوں کو بتائیں کہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اضاعوا اس عین کو سواد کے ساتھ، اضاعوا نہیں پڑھنا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا عین کو شین کے ساتھ ڈائریکٹ، واو درمیان میں نہیں پڑھنی، واتبعوا شہواتی، واو کو کھینچنا ہے، شہواتی فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور وہ خواہشات کے پیچھے چل پڑے، یہ عن قریب اپنی گمراہی کو دیکھ لیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، یہ بہت بڑا اس میں پیغام ہے
کہ جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، یعنی گناہوں میں چل پڑتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو انسان جتنا نماز کو ضائع کرنے والا ہے اتنا ہی اس کا شیطان اس کو گناہوں میں، خواہشات میں پھنسانے والا ہے۔ جو انسان جتنا نماز کو قابو کرنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، اتنا اس کا شیطان اس کو خواہشات میں، گناہوں میں پھنسانے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہے نا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، شہوات کا معنی خواہشات۔ نماز ضائع کی، خواہشات کی اتباع کی، جتنا نماز ضائع کرتے چلے جائیں گے شیطان آپ کو خواہشات کی اتباع کراتا چلا جائے گا۔ جتنا نماز کو قابو کرتے چلے جائیں گے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی، اتنا شیطان کا آپ پر وار کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ نے یہاں نسخہ بتایا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے نا کہ میں نیک ہو جاؤں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، اس کا یہ حل ہے کہ وہ نماز کو قابو کرے۔ اچھا، اگر 5 نمازیں پڑھے گا لیکن بغیر جماعت کے پڑھے گا، اچھا یہ بھی یاد رکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے پر نماز ادا ہو جاتی ہے، فرض نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ ہاں کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکے تو گھر میں بھلا جماعت کرا لیں، 2 آدمی کرا لیں۔ بعض دفعہ فجر کی نماز میں جاگ دیر سے، مثلا مسجد میں جماعت ہو گئی، گرمی میں ظہر کو سوئے، جاگ دیر سے آئی، جماعت چھوٹ گئی، گھر میں بیوی کو کھڑا کر لیں پیچھے، میاں بیوی کی جماعت آپس میں ہو جاتی ہے، شوہر آگے کھڑا ہو جائے، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے۔ بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، جو بچہ باشعور ہے، 8-9 سال کا ہے، شعور رکھتا ہے، نابالغ بچہ ایسا نہ ہو کہ جس کو شعور ہی نہ ہو، جیسے 3-4 سال کا بچہ، یہ نہیں، باشعور بچہ بھی اگر پیچھے کھڑا کر دیا جائے تو بھی جماعت کی نماز ہو جاتی ہے۔ کبھی اگر جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو گھر میں جماعت کرا لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے، جماعت ہو چکی تھی، اللہ علم سفر سے تشریف لائے تھے یا کہاں آئے تھے تو جماعت ہو گئی تھی، آپ گھر تشریف لے گئے، آپ نے گھر والوں جو خواتین تھیں ان کو پیچھے کھڑا کیا، گھر والے افراد کو آپ نے وہاں جماعت کروائی۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ پھر آدمی یہ نہ کہ جی میری چونکہ داڑھی نہیں ہے میں کیسے کراؤں، چونکہ گھر میں جو افراد ہیں ان میں سے کسی نے تو جماعت کرانی ہے، کرا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جماعت کے بغیر نماز کبھی بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو ایک نماز کا ضائع کرنا تو یہ ہے کہ نماز ہی نہ پڑھی جائے، دوسرا ضائع کرنا یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے، تیسرا نماز کو یہ بھی ضائع کرنا ہے کہ نماز کے اندر دھیان نہ دیا جائے، نماز پڑھ رہے اور دماغ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اتنا دھیان ضرور ہونا چاہیے کہ جو لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے اس لفظ کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی چل رہا ہو کہ اب میں یہ لفظ زبان سے نکل رہا ہے، اب یہ نکل رہا ہے۔ اتنا دھیان دینا شرعاً واجب ہے، ضروری ہے۔ تو نماز کو ہم پکا کر لیں، قابو کر لیں، انشاءاللہ سارا دین قابو میں آ جائے گا۔ آگے فرمایا، یہ کہا نا کہ یہ لوگ گمراہی میں جا پڑیں گے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان اور عمل صالح والے ہو جائیں، یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کون سی جنت؟ آگے بتایا جنات عدن نلتی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ ایسی جنت جو ہمیشہ کے باغات ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کر رکھے ہیں، کہ ہم نے دیکھے نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو دوں گا۔ اللہ کا یعنی جنت والا وعدہ ایسا وعدہ ہے جو ضرور ہمیں حاصل ہوگا، یہ وعدہ ضرور حاصل ہوگا کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت کیسی ہوگی؟ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں وہ کوئی لغو، بیکار بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ ہاں جو سنیں گے تو کیا سنیں گے؟ سلامتی کی باتیں، یعنی ایسی بات سنیں گے جس سے اگلے کو سکھ ملے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے جس سے اگلا کہ یار یہ کیا بات کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام بھی ملا ہے کہ ہمیں اپنی مجلسوں کو لغو سے پاک رکھنا چاہیے، فضولیات، بیہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہنسی مذاق کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیہودہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان جنتیوں کو روزی وہاں جنت میں صبح شام ملا کرے گی، یعنی صبح شام کا مطلب ہر وقت ملا کرے گی۔ اور یہ بھی ہے کہ صبح اور شام ان کا خصوصی وقت ہوگا کھانے کا، باقی تو جنت میں جب چاہیں کھائیں وہ۔ اس میں ایک بڑا پیغام لکھا ہے مفسرین نے، میں بھی پڑھ کر حیران ہوا۔ اللہ نے کہا کہ صبح اور شام کو کھانا دیا جائے گا، اس سے ہمیں یہ بتایا کہ کھانے کا جو اصل وقت ہے انسان کے لیے وہ 2 ہی وقت ہے،
یعنی صبح کھانا کھایا جائے اور شام کو کھایا جائے. زیادہ کھانا کھانا پسندیدہ نہیں ہے. یعنی 2 کھانوں کے درمیان وقفہ رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ناشتہ ماشاءاللہ ٹکا کے پراٹھے، پھر دوپہر کو پھر ٹکا کے، شام کو پھر ٹکا کے. یہ تباہی ہے نہیں رہی، صحت تباہ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کھانا 2 ٹائم کا اچھا لگتا ہے، اس میں صحت اچھی رہتی ہے. بھوک جب تک نہ لگے دوسرا کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے. تو اس سے ہم یہ اصول اپنا لیں کہ 2 کھانوں میں، جیسے کہا نا صبح اور شام کی روزی ہے، صبح اور شام کا مطلب یہ کہ 2 کھانوں میں فاصلہ رکھیں، کھانے کے اوپر کھانا نہ کھائیں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ ہے وہ جنت جو ہم اپنے بندوں میں سے اس کو دیں گے جو تقوی والا ہو. معلوم ہوا کہ جنت تقوی والوں کو ملے گی. جو بھی پرہیزگار لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پرہیزگار بنائے اور عمل کی توفیق دے.